آپ اردو کے ہزاروں اشعار کی اکٹھی آپ خود سے تشریح کر لیں گے اگر آپ اس ترتیب کو سمجھ لیں توجہ سے۔ ترتیب کیا ہے کہ جب بھی کوئی شاعر شاعری کرتا ہے عشق مجازی پر، محبت کے موضوع پر، تو وہ یہ میں 9 یا 8 آپ کو سٹیپس بتانے لگا ہوں، ان میں سے کسی ایک سٹیپ پہ کھڑا ہو کے وہ شاعری کرتا ہے۔ ترتیب سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو محبت ہو گئی ہے بس، ٹھیک ہے۔ عشق نہ پوچھتا ہے ذات نہیں، اس طرح کے اشعار بھی ہیں کہ عشق پھر ذات نہیں پوچھتا، عشق نسل نہیں پوچھتا، رنگ نہیں پوچھتا، وہ علاقہ نہیں پوچھتا، بس ہو جاتا ہے۔ تو کوئی شاعر ہوگا وہ اس موقع پر کھڑا ہوا کہ بس ابھی اس کو محبت ہوئی ہے، جیسے کسی مانوس چہرے سے کسی مانوس لمحے میں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ تو ابھی اس شاعر کو کیا ہوئی ہے؟ محبت ہوئی ہے، تو وہ اس موضوع پر اب شاعری کر رہا ہے۔ اب محبت ہو گئی، اب اس کو دنیا اچھی لگنا شروع ہو گئی، اب اس کو خزاں میں بہار محسوس ہو رہی ہے، اب اس کو اپنے آپ سے خوشبو آ رہی ہے، اپنی پرسنالٹی کو وہ گروم کر رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، خوشبوئیں لگا رہا ہے۔ پہلے کبھی وہ نہاتا نہیں تھا، ایک ایک ہفتہ روزانہ نہا رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ محبوب کی تعریف میں شاعری یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اپنی اس نے ایک ڈائری بنا لیا ہے، وہاں پر اس کی تعریف میں پیارے پیارے اشعار لکھ رہا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی، کسی نے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی، کسی نے محبوب کی آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دی۔ اس کی آنکھیں بتاؤں کیسی ہیں؟ جھیل سیف الملوک جیسی ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ کسی نے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ کسی نے گردن کو سراہی سے تشبیہ دی، کسی نے زلفوں کو گھٹا سے تشبیہ دی۔ تو اس طرح وہ کوئی نہ کوئی محبوب کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ اب اس اظہار کرنا ہے۔ اب محبوب کے سامنے اپنی اس محبت کا اظہار کرنا ہے، تو کیسے اظہار کروں، کس موقع پر اظہار کروں، کہاں مل کر اظہار کروں، خط کی زبانی اظہار کروں، بول کر اظہار کروں، کیسے اظہار کروں؟ ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے وہ ایک غزل ہے، مجھے شاید ٹھیک سے شعر مجھے بھول رہا ہے، وہ شعر تھا کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ وہ وسوسوں کا شکار ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں محبوب سے محبت کا اظہار کروں، لیکن اب ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ انکار نہ کر دے۔ دونوں صورتیں نا، اقرار بھی کر سکتا ہے، انکار بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی شاعر ہوگا وہ یہاں اس سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے کہ اب وہ اس کو محبت بھی ہو گئی ہے، اس نے کافی ساری غزلیں بھی پڑھ لی ہیں، اشعار کی ایک ڈائری بھی بنا لی ہے، اور اب وہ جلن ہے اس کے سینے میں، اب وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اظہار کر دیا۔ اظہار کرنے کے بعد 2 صورتیں ہوں گی، یا تو محبوب اس کی محبت کو ایکسیپٹ کر لے گا، اقرار کر لے گا، یا پھر ریجیکٹ کر دے گا، انکار کر دے گا۔ ہم انکار کو بھی بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اقرار کو دیکھتے ہیں۔ اقرار ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے جانے من چھپکے چھپکے ساری دنیا سے چھپکے، تو نے ایسی بات کہی دل میرا کھو گیا، نہ جانے کب پیار ہو گیا، صنم اظہار ہو گیا یا صنم اقرار ہو گیا۔ اس طرح کی آپ کو نظمیں کافی مل جائیں گی، غزلیں کافی مل جائیں گی، اشعار کافی مل جائیں گے۔ تو جس کے اندر اب شاعر اس چوتھے سٹیپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ وہ اس نے اظہار کیا، اور اس کے بعد اس کو اس کی محبت کا جواب ہاں میں مل گیا۔ اب شاعر کی دنیا جو ہے نا وہ اور طرح سے رنگین ہو جائے گی۔ جیسے وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے فراق گورکھپوری کا کہ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگین یہ حسن چمن آرا بھی نہیں۔ یعنی رنگ وہ فصل خزاں میں ہے، خزاں کے موسم میں بھی ایسے ایسے رنگ نظر آ رہے ہیں کہ جس سے بڑھ کر اس سے زیادہ رنگ شان رنگین یہ حسن چمن آرا میں نہیں، کہ ایک سجے ہوئے پھولوں سے لدے ہوئے باغ کے اندر بھی وہ رنگ نہیں ہے جو آپ مجھے خزاں کے اندر وہ رنگ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دنیا اور طرح سے ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ جب اقرار ہو جاتا ہے، یہ بات گلی گلی میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ عشق ایسی آگ ہے جو لگانے سے لگتی نہیں ہے، لگ جائے تو بجھتی نہیں ہے، بجھانے سے بجھتی نہیں ہے، ایسی خوشبو ہے جو پھیل کے رہتی ہے۔
تو اب اس کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا، محبوب کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا، رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، محلے میں بات پھیل گئی۔ جیسے پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کہ میری بات جو ہے نا، ہماری محبت کی شناسائی کی جو بات ہے وہ گلی گلی میں پھیل گئی۔ یا اسی طرح جون ایلیا کا بھی غالباً ایک شعر ہے کہ اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، بات ایک گلی کی تھی اور گلی گلی گئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے آپ کو بے شمار اشعار ملیں گے کہ اب جو محبوب اور محب کی جو شناسائی کی بات ہے وہ گلی گلی میں پھیل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بات سچ تو ہے لیکن اس میں رسوائی زیادہ ہے۔ یا اسی طرح ایک شعر ہے کہ اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے، اس طرح کا ایک مصرع ہے کہ محبوب کی گلی میں بعد میں جاتا ہوں، میری کہانیاں پہلے پہنچ جاتی ہیں، میرے چرچے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ پھر میرے اوپر آوازیں کستے ہیں، دو جی عاشق صاحب آ گئے ہیں، میرے گھر والے مجھے تنگ کرتے ہیں۔ تو محبوب اور محب دونوں کو اتنے تانے ملتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عرصہ گزارنے کے بعد، تعلق کے بعد، وہ ترک تعلق کر لیتے ہیں مجبوراً۔ اب اگلا سٹیپ آیا ترک تعلق، اقرار کے بعد ترک تعلق۔ جیسے وہ قرۃ العین بلوچ نے ایک گانا بھی گایا ہے کہ ہے تو وہ غزل ہی، ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں۔ حضرت موہانی کا شعر ہے، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، نہ چھیڑے ہم نشین کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، حقیقت کھل گئی حضرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ یا فراق گورکھپوری کی غزل ہے، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، تیری یاد بھی نہیں آ رہی لیکن تو پاس بھی نہیں ہے، میں تجھے بھولا بھی نہیں ہوں۔ تو یہ وہ تب ہوتا ہے جب انسان ترک تعلق کر لیتے ہیں لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کے۔ یا محبوبہ کا جو مکان تھا وہ کرائے کا تھا، ابا نے راتوں رات مکان بدل لیا، وہ کسی اور گلی میں چلے گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئے ہیں، تو یہ بھی ترک تعلق کی ایک صورت ہے۔ پھر انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اگلا مرحلہ آتا ہے وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس محبت کو میرے دل سے نکال دے۔ ٹھیک ہے، اب وہ دعا دل سے نہیں کر رہا ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ تو یہ صورتحال ہے، اقرار ہوا، اقرار کے بعد لوگوں کے تانوں نے پریشان کیا، ان تانوں سے تنگ آ کر دونوں نے کیا کر لی، علیحدگی اختیار کر لی، اب وہ دونوں سے رہا نہیں جا رہا۔ اب آ جائے انکار کی طرف، تو انکار میں کیا ہے، ویسے روگ لگ گیا، اظہار عشق ان سے نہ کرنا تھا شیفتہ، یہ کیا کیا کہ دوست کو دشمن بنا لیا۔ چلو اظہار جب نہیں کیا تھا تو وہ میرا کلاس فیلو ہے یا محلے دار ہیں یا رشتہ دار ہیں یا کسی وجہ وہ سامنے تو آ جاتا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ جب میں نے اظہار کر دیا اس کو میں یہ بات پسند نہیں ہے، اب وہ میرے سامنے بھی نہیں آتا۔ جب میں نے اظہار نہیں کیا تھا تب میں اس کو دیکھنے کے قابل تو تھا، دیکھ تو لیتا تھا، لیکن اب وہ میرے سے چھپتا پھر رہا ہے اور وہ میرے سامنے نہیں آ رہا۔ یہ کیا کیا کہ دوست کو دشمن بنا لیا، تو انکار کیا۔ اب یک طرفہ محبت زیادہ آگ لگاتی ہے، جیسے وہ میں ایک شعر آپ کو بتانا بھول گیا کہ جیسے وہ جب علیحدہ ہوئے نا تو اس پہ بھی شاعر کیا کہتا ہے کہ محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش ہو یہ زہر بھی پی لیا میں نے۔ ٹھیک ہے، تو اب انکار کی طرف آئیں، انکار ہو گیا، اب شاعر کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، محبوب نے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، محبوب سامنے ہی نہیں آ رہا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، محبوب کے در پہ جاتا ہوں بے چینی میں، بے چین ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، آ ہی نہیں رہا سامنے۔ پھر جب تنگ آ جاتا ہے آواز دے دیتا ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، میں نے تنگ آ کے اس کو آواز دے دی، اتنے گلی کے چکر لگائے، وہ سامنے نہیں آیا کسی وجہ سے، تو میں نے تنگ آ کے اس کو آواز دے ڈالی، اس نے بھی تنگ آ کے کہا خانہ خراب، یہاں بھی آ گیا،
میں جو بولا، میں نے جب آواز دی، اس نے کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، تو آگے سے اس نے کیا کہا کہ خانہ خراب، یہ آواز تو اسی خانہ خراب کی ہے جو یہاں پر بھی میرے پیچھے آ گیا۔ تو یہ پھر ایک اضطراب کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ اب اسی اضطراب کی کیفیت میں شاعر موت کا انتظار کرتا ہے، الانتظار واشد من الموت، انتظار کر رہا ہے اور پھر موت کا انتظار کر رہا ہے۔ انتظار تو خود موت سے بڑی موت ہے۔ پھر شاعر کی موت کا وقت قریب آتا ہے۔ اب شاعر کی ایک حسرت ہے کہ کاش وہ آ کے مجھے اس حالت میں ہی دیکھ لے، شاید اس کو ترس آ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی آنکھیں چونکہ بند ہو رہی ہیں، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، یہ جو میری دو آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اس پہ واہ ہوتی ہے ایک بار ہے کاش، کاش میں ایک بار اس کو دیکھ لیتا۔ تو یہ اب ایک محبت کا اگلا مرحلہ ہے، اس پر کھڑے ہو کر شاعر یہ شاعری کر رہا ہے۔ یا اسی طرح شاعر کی موت ہو گئی ہے اور محبوب تک یہ خبر پہنچی ہے، یہ محبوب تک خبر پہنچنا یہ اگلا مرحلہ ہے۔ اب وہ محبوب صاحب جناب بھاگے بھاگے آ رہے ہیں اور دیکھنے آ رہے ہیں، اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اور بیدم ایک شاعر ہیں، انہوں نے اس پر بھی ایک شعر کہا ہوا ہے، وہ آب دیدہ آئے ہیں بیدم کی لاش پر، آنکھوں میں پانی لے کر، آنسو لے کر، شرمندگی کے آنسو لے کر اب میری لاش پر آئے ہیں۔ اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس بجھ گئی، اب مجھے ان آنسوؤں کی اور اس پانی کی کیا ضرورت جب مجھے ان کی پیاس ہی نہیں رہی، ان کی طلب ہی نہیں رہی۔ تو یہ موت کی خبر کا یہ اقرار ہو یا انکار ہو، اینڈ آگے یہی ہے۔ علیحدگی ہو گئی، علیحدگی ہونے کے بعد شاعر موت کا انتظار کر رہا ہے اور اب اس کو موت آ گئی ہے۔ موت آنے کے بعد بلکہ استاد قمر جلال بھی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا محبوب تو موت آنے کے بعد بھی نہیں آیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی اللہ تم اٹھ کے آ نہ سکے، دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ دشمن بھی دو چار قدم سہارا دینے کے لیے، کندھا دینے کے لیے وہ جنازے میں آ جاتے ہیں، اور تم دشمن سے بھی کوئی آگے کی چیز تو تم پر جوں تک نہیں رہیں گی کہ ایک عاشق کی تمہارے صدمے میں تم سے ملنے کی خواہش میں، حسرت میں اس کی موت ہو گئی ہے۔ تو یہ موت پر شاعر کھڑا ہو کر کوئی شاعری کر رہا ہے۔ پھر آخری مرحلہ آتا ہے قبر کے اندر۔ قبر کے اندر بھی شاعر کو سکون نہیں ملتا، عشق کی وجہ سے قبر کے اندر بھی اب اس کو سکون نہیں مل رہا۔ جیسے میر تقی میر کہتے ہیں شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر۔ شش جہت کا مطلب، یہ میں ریفرنسز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جب تعین کر لیں گے کہ یہ جو میں متعلقہ جو شعر جس کی تشریح کرنے لگا ہوں وہ محبت کے کس مرحلے کا شعر ہے، کیا اس میں شاعر کو ابھی محبت ہوئی ہے، کیا وہ محبوب کی تعریف کر رہا ہے، کیا وہ اظہار کرنا چاہ رہا ہے، کیا اس نے اظہار کر دیا ہے، کیا اظہار کے بعد اس کو اقرار ملا ہے، کیا انکار ملا ہے، اقرار کے بعد ان کی آپس کی جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، زمانہ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے، کیا انہوں نے اب ترک تعلق کر لیا ہے، یا انکار ہے تو کیا اب وہ جو محبوب محب ہے وہ غمگین ہے، ادھر بھی ترک تعلق کے بعد کیا وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، یہاں بھی محبوب سے انکار کا جواب لینے کے بعد کیا یہ موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اب موت کا انتظار کر رہا ہے تو کس گھڑی میں موت آ چکی ہے یا مر چکا ہے یا ابھی آنے والی ہے، اب آنے والی ہے تو کیا دفن ہو چکا ہے یا اس کا جنازہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام مراحل آپ نے دیکھ لینے ہیں، اس میں سے کس مرحلے پہ ہے آپ بتا دیں گے شاعر اس مرحلے پہ ہے، اس سے پہلے اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور ریفرنسز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، نوٹ کر لیے ہیں آپ نے۔ پھر استاد قمر جلالوی صاحب تو قبر کے اندر سے فرما رہے ہیں، مطلب کیفیت ہے، ایسا نہیں کہ وہ قبر میں کاپی پینسل لے کے گئے تھے، بلکہ میر تقی میر شش جہت، 6 اطراف، ٹھیک ہے، 6 کی 6 جو ڈائریکشنز ہیں، سمتیں ہیں، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، 4 اوپر اور نیچے، قبر کے یہ 4 ہی ڈائمنشنز ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چاروں میرے پہ تنگ ہو رہی ہیں، مجھے ان میں بھی سکون نہیں ملتا، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار، اے کاش میں نے عشق کیا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں نے عشق کیا ہی نہ ہوتا، آج میرے اوپر قبر تو تنگ نہ ہوتی۔ تو یہ موت کے بعد کی شاعری
پھر استاد قمر جلال بھی تو یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چمن روئے ہنسے شبنم بیاباں پر نکھار آئے، ایک ایسا بھی نیا موسم میرے پروردگار آئے. یہ شعر نہیں ہے، اس غزل کا تیسرا شعر ہے، سرے گورے غریباں آؤ لیکن یہ گزارش ہے. مجھ غریب کی قبر کے کنارے پر تشریف لائیں، ضرور لائیں. اس کو پتہ ہے کہ اب میرے محبوب کو ندامت ہوگی اور وہ چھپ کے آئے گا میری قبر پہ فاتحہ خوانے کے لیے. سرے گورے غریباں آؤ لیکن یہ گزارش ہے، وہاں منہ پھیر کر رونا جہاں میرا مزار آئے. جہاں میری قبر آئے وہاں ذرا نا آپ کی مہربانی، مجھے پتہ ہے آپ کو دکھ تو ہوگا، مجھ سے آپ کے آنسو دیکھے نہیں جائیں گے قبر کے اندر سے بھی، تو تم وہاں ذرا نا منہ پھیر کر رونا، مجھے پتہ ہے کہ تم نے بہت رونا ہے. تو یہ سٹیپس ہیں، ہر سٹیپ کا میں نے آپ کو شعر، ریفرنس کا شعر بتا دیا. آپ دیکھ لیں شاعر کہاں کھڑا ہوا ہے، تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک مرحلہ گزر چکا ہوا ہے، اس کو محبت ہو گئی ہے، اب وہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اس کے دانتوں کو موتی کہہ رہا ہے، اس کی گردن کو کمر کو قیامت کا فتنہ کہہ رہا ہے، اس کی آنکھوں کو جھیل کہہ رہے ہیں، شراب کہہ رہے ہیں، تھوڑی کے گڑھے کو وہ کنواں کہہ رہا ہے. یعنی جس بھی عضو کی وہ تعریف کر رہا ہے، اب بتا دیں گے اس کو محبت ہو گئی ہے، لہذا اب یہ شعر و شاعری کر رہا ہے. کیا اس نے اظہار کر لیا ہے، اقرار ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ 2-3 سٹیپس کر لیے ہیں اس نے، محبت بھی ہو گئی ہے، اظہار بھی ہو گیا ہے، تعریفیں بھی کر لی ہیں. اس کی ایک ڈائری میں اس کے لیے بڑے بڑے پیارے پیارے اشعار بھی اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں، اور اب اظہار بھی ہو گیا ہوا ہے، اور محبوب نے اس کی محبت قبول بھی کر لی ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا ایک پیراگراف میں یا 2-3 جملہ میں یہ باتیں نہیں لکھ سکیں گے؟ ساتھ میں آگے وہ شعر داغ بھی جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں. پھر ترک تعلق ہو گیا، کس وجہ سے ہوا ہے؟ زمانے کی وجہ سے ہوا ہے، محبوب کی نقل مکانی کی وجہ، یا کسی بھی وجہ سے ہوا ہے، ترک تعلق ہو گیا نا. آپ بتائیں کہ محبت ہوئی، اس کے بعد تعریف ہوئی، اظہار ہوا، اقرار کیا، اور زمانے نے ان کو اتنی باتیں سنائی کہ انہوں نے اب ترک تعلق کر لیا. تو جس سٹیپ پر بھی شاعر کھڑا ہوا ہے، آپ نے پچھلے سٹیپس کو ذہن میں رکھنا ہے. ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے، ان سٹیپس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ان تمام سٹیپس کو آپ لکھتے جائیں، ساتھ ساتھ ریفرنس کا شعر دیتے جائیں. اینڈ میں اس سٹیپ پہ آ جائیں جس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ شاعری کی تشریح کر رہے ہیں، اور اس کو آپ وضاحت کریں، اور جو میں نے ابھی آپ کو اس سٹیپ کا ریفرنس کا شعر لکھوایا آپ وہ لکھ دیں، آپ کی تشریح بہترین ہو جائے گی. تو یہ آپ اشعار سیو کر لیں اپنے پاس نا. تو انشاءاللہ سلیبس بھی بدل جائے بے شک، لیکن محبت تو رہے گی، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک رہے گی، غزلیں تو رہیں گی، بے شک سلیبس چینج ہو جائے. تو آپ نے معنی اور مفہوم سے اندازہ لگا لینا ہے عشق مجازی میں شاعر کس موضوع پہ کھڑا ہوا ہے، کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے. ہزاروں اشعار کی تشریح آپ انشاءاللہ خود بخود کرنے کے قابل ہو جائیں گے.